بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں۔ تو جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں یہ ہیں۔ نمبر 1 ہے اسم جامد، نمبر 2 ہے اسم مصدر، اور نمبر 3 ہے اسم مشتق۔ جامد کہتے ہیں بے جان کو، یعنی ٹھوس جمع ہوا۔ مصدر کہتے ہیں سرچشمہ، یعنی نکلنے کی جگہ۔ مشتق کہتے ہیں ماحوس، یعنی نکلا ہوا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسم جامد کی۔ اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی کام کا نام ہو، نہ خود کسی مصدر سے بنا ہو، اور نہ ہی اس سے اور کلمے بن سکتے ہو۔ مثلاً پتھر، چونا، میز، کتاب، قلم وغیرہ۔ نمبر 2 پر ہے اسم مصدر۔ اسم مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کے نام کو زمانہ کے تعلق کے بغیر ظاہر کرے۔ ایسے اسم خود کسی کلمے سے نہیں بنتے ہیں، لیکن ان سے بہت سے کلمے بنتے ہیں۔ ان اسموں کے آخر میں نہ ہوتا ہے۔ مثلاً لکھنا، سمجھنا، سکھانا، تیرنا، اڑنا، دھونا، کھانا، پینا وغیرہ۔ اردو میں نہ اسم مصدر کی علامت ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے ساتھ آتا ہے اسم مشتق۔ اسم مشتق وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے بنا ہو۔ مثلاً پکڑنا سے پکڑ، پکڑنے والا وغیرہ۔ لکھنے سے لکھائی، لکھنے والا، لکھا ہوا وغیرہ۔ آئیے مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ حامد، دوات، درخت، میز۔ جانا، نکلنا، پڑھنا، کھانا، بولنا۔ پڑھنے والا، کھانے والا، بولنے والا، پڑھائی، بول۔ حامد، دوات، درخت اور میز ایسی اسم ہیں جو نہ تو کسی اور کلمے سے بنے ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی اور کلمہ منفرد بن سکتا ہے۔ ایسے اسم جامد کہلاتے ہیں۔ جانا، نکلنا، پڑھنا اور بولنا ایسی اسم ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنی، مگر ان سے اور کلمے بنائے جاتے ہیں۔ مثلاً جانا سے جاتا ہے، جائے گا۔ ایسی اسم ہے جن سے اور کلمے بنائے جائیں، ایسی اسم مصدر کہلاتے ہیں۔ پڑھنے والا، کھانے والا اور بولنے والا۔ پڑھائی اور بول ایسی اسم ہے جو پڑھنا، کھانا اور بولنا مصدروں سے بنے ہیں۔ ایسی اسم جو مصدر سے بنائی جائیں اسم مشتق کہلاتے ہیں۔ مصدر سے فعل بھی بنائے جاتے ہیں۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ ملتے ہیں دوسرے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔